کا حوالہ اپنایا ہے، سعودی عرب کے حوالے سے سارا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ماں کی دعا اور یہ آپ نے ایک عزم کر لیا ہے کہ میں نے یہ غریب کے لیے کرنا ہے. دوسرا آپ نے یہ بک کے بارے میں بات کی کہ وہ کسی بک شاپ سے نہیں مل سکتی. یہ تھوڑا سا اتنا ریلیف ہونا چاہیے کہ وہ جو غریب آدمی ہے اس کے لیے کوئی فری فنڈ ہونا چاہیے. اس کے بارے میں یہ روشنی ڈالیں. جی داؤد صاحب آپ نے اتنا اسٹیپ لیا اور اس کے لیے بھی بہت شکریہ. میں نے بہت زیادہ ٹائم لیا. جی تھینک یو. نہیں زیادہ آپ کا شکریہ جی، بہت شکریہ. ہلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. ڈاکٹر اعجاز جناب علی کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مزاج بخیر؟ جی بالکل ٹھیک. سوال کریں آپ دونوں میں کیا حال ہے؟ شکر الحمد للہ. سر جیسے بات کروں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل جی کیا بولا آپ کی باتیں سمجھے اس وقت بالکل مطلب رات کے اس وقت اس پہ ہے نا آسمان میں جس طرح اسٹارز بھی شائن کر رہے ہیں اس طرح ہم آپ کی باتوں کو فیل کر رہے ہیں کہ چمک ایک ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. اور سر آپ سے دو کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. جی سر پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے یہاں ایگزامینیشن سسٹم رائج ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اسے کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اور کرتے ہوئے میں آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں تعلیم جو ہے وہ ایک انسان کی شخصیت کے کون کون سے ایسپیکٹس کو نمایاں کرتی ہے؟ سر آپ کے لیے بہت سے بیسٹ وشز. تھینک یو ویری مچ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. جی ڈاکٹر اعجاز صاحب نے سوال کیا، آپ نے نوٹ کر لی؟ جی بالکل. یہاں رکھیں کون ہے؟ جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ افضل صاحب گجرانوالہ سے. آپ کو پی ٹی وی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کا کرم. جی بالکل. جناب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکریہ سر. نوازش مہمان کو بڑا خوش آمدید. ماشاء اللہ ان کی باتیں ہیں بڑی متاثر کن ہیں. شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. تو ایک سوال سے میرا یہ جی افضل صاحب. ایک تو گزرنے والا کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی کسی اسکول میں ان کا کوئی سلیبس چل رہا ہے، اور دوسرا بھی جتنے بھی ماشاء اللہ اتنے پروگرام بنتے ہیں تعلیم کے حوالے سے ہمارے ملک خاص کر پاکستان کے، تو یہ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. تو امیر آدمی تو جو ہے وہ تو اس کو اچیو کر لیتے ہیں، لیکن غریب آدمی ہے نا ان کی پہنچ نہیں ہوتی. تو کیا یہ عام اسکولوں تک اپنا سلیبس پہنچائیں گے کسی طریقے سے؟ جی عام سرکاری اسکول ہیں ہمارے مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں میں، خاص کر سرکاری اسکول جو ہیں جہاں غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں. جی افضل صاحب آپ کے سوال ڈاکٹر محمود مغل صاحب نے نوٹ کر لیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں فون کیا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ. جی بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہلو. وعلیکم السلام. کون صاحب فرما رہے ہیں؟ جی جناب. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ مزاج بخیر؟ جناب علی کہاں سے؟ جناب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ جی سر. آپ کی دعا چاہیے. جی جناب. یہ پرائمری جو تعلیم ہوتی ہے جی سر. یہ مادری زبان میں مؤثر ثابت ہوتی ہے یا کسی غیر زبان میں؟ جی جناب بہت شکریہ کال کرنے کا. میرے صاحب شکریہ. نواز. اللہ حافظ. جی یہ پروفیسر محبوب صاحب کا سوال میں نے نوٹ کر لیا. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. چلیے یہاں دیکھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. ہلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون بات کر رہی ہیں؟ یہ پی ٹی وی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن. جی جی میم. میں نے بات کرنے کی جو کیس آئے ہیں. جی جی افضل صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. جی 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 لیکن آپ اپنا نام بتائیے گا. میرا نام ہے جی نوشین عرفان. جی میم کہاں سے فرما رہی ہیں آپ؟ مطلب کہاں سے بول رہی ہیں؟ اسلام آباد سے بات کر رہی سے. میں بات کر سکتی ہوں؟ جی جی پلیز. السلام علیکم. جی السلام علیکم. How are you, sir? یہ fine. How are you? I am fine too. I have a 2-year-old daughter. I just wanted to ask you کہ ابھی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس کی اس ایج میں کہ اس میں ریڈنگ اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے یا انٹرسٹ اس کے ڈیولپ کرنے کے لیے میں ابھی کیا اسے کرایا کروں؟
ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے. اور میرا خیال ہے اور بھی مائیں جو ہے وہ انٹرسٹیڈ ہوں گی یہ پتا یقیناً. جی, اور اس کے علاوہ وہی میں پوچھوں گی کہ اسلام آباد میں کون سے اسکولز میں آپ کا کورس چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت شکریہ میم. السلام علیکم. جی, نوشین عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہی اسلام آباد سے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ میں سہیل بول رہا ہوں کراچی سے. سہیل صاحب کراچی سے, آپ کو پی ٹی وی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. میرا کوشچن سے یہ تھا کہ ابھی جو معزز مہمان نے کہا کہ ہمارے 5th گریڈ تک یا پرائمری ایجوکیشن تک 11 اس میں جو ہے وہ ماسٹرز ہونا چاہیے, اس کو لکھنا آنا چاہیے. ابھی زیادہ یہ سپوزیشن تو یہ ہے کہ جب وہ پرائمری میں جائے گا اس سے پہلے کم از کم لینگویج سیکھ چکا ہوگا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جب بچہ پرائمری ایجوکیشن میں آتا ہے تو وہ اردو بھی سیکھتا ہے, وہ انگریزی بھی سیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اپنی مادری زبان بھی سیکھ رہا ہوتا ہے, اور اسلام کے حوالے سے کہیں نہ کہیں چاہے مولوی صاحب کے پاس یا کہیں بھی وہ عربک بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ 5 سالوں میں ہمارے سسٹم میں تو بڑی مشکل سے اس لینگویج کی کر رہا ہوتا ہے, یا ساری بار وہ ٹرانسلیشن ہی کرتا رہتا ہے اردو سے انگلش, انگلش سے اردو, مادری زبان سے واپس. تو اس چیز کا کیا ہے, یہ ساری کریٹیوٹی یہ سب کچھ تو پیچھے رہ جاتی ہے جب تک اس کو کسی ایک لینگویج میں کنسنٹریٹڈ قسم کی ایسی ڈوز یا ایسی نہیں دی جاتی. تو کس طرح یہ ساری اسکلز جو ہے وہ اتنی شارٹ ٹائم میں ڈیولپ ہو سکتی ہیں, اور اس کا فیوچر بھی اس کی پورے تعلیمی کیریئر اور پرسنالٹی پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ جی سہیل صاحب, آپ کا سوال ڈاکٹر محمود مغل صاحب نے نوٹ کر لیا. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو جواب لے کے دیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ منصور میں جی بات کر رہا ہوں لاہور سے. منصور مہدی صاحب, خوش آمدید نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں. جی بہت مہربانی جناب. سر میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں. جی جناب. کہ میں ذرا تھوڑا مطلب کہ میں نے آپ کو تھوڑا لیٹ کیا ہے جوائن. آپ نے کافی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے, تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں ان سے کہ کیا لاہور میں کوئی آپ کا اسکول ہے, تو اس لحاظ سے بھی مجھے ذرا تھوڑا سا گائڈ کیجیے گا, کیونکہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس بھیجنا چاہ رہا ہوں. بس میرا یہی کوشچن ہے. منصور صاحب نوازش کرم, شکریہ آپ نے ٹیلی فون کیا. جی بہت مہربانی. وعلیکم السلام. جی سوال میں نے ان کا نوٹ کر لیا. یہی سوال نور نے بھی پہلے پوچھا تھا, ابھی تھوڑی دیر میں ان سے جواب لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی آپ نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں بول رہے ہیں. آپ کون بول رہے ہیں؟ میں جناب سرفراز خان لاہور سے بول رہا ہوں. سرفراز صاحب لاہور سے, آپ کو پی ٹی وی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی مہربانی جناب. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر محمود صاحب سے سلامت کروں گا. وعلیکم السلام جناب. ٹھیک ٹھاک, کیا حال چال ہے؟ سر آپ کی نوازش کرم. میں ابھی 4-5 دن پہلے پہلی مرتبہ آپ کی گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا, تو یہ بھی آپ کا سر, تو بہت خوشی سن کر. نوازش سر اگین معلومات میں بہت اضافہ ہوا, اور ایک اچھے آدمی سے ملاقات ہوئی. جناب علی, میں آپ سے بات کر کے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور جو ہمارے آج کے جو مہمان ہیں جی صحیح جناب زاہد افضل صاحب, ان کی گفتگو میں بھی سنی ہے, لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی فکر کو گاؤں پر لگا کر اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اس کا آگے آ کر سوچتے ہیں. ان کی سوچ سے چلو جی جی آپ بولتے جائیں. ان کی سوچ سے آپ اتنی دیجیے میری آنکھوں میں پانی آ گیا کہ میں ایسے لوگ بھی ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگ بھی دیے ہیں جو اپنے ملک کے لیے اس قدر سوچ رکھتے ہیں کہ نہ ان کو گاڑی بھی پرواہ ہے نہیں کی, اور نہ ان کو بنگلے بھی پرواہ ہے. بالکل اس چیزوں سے بالا ہو جب وہ سوچتے ہیں, تو میں ان سے معذرت کے ساتھ, کیونکہ آج کسی کے لیے بہت بہت قیمتی ہے ان کا بھی, اور میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لوگ بلکہ پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں ان کو سنیں. میں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کے مطابق جو حکام بان ہے آپ کی ٹی وی کے, ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پیئر سسٹم جو لگایا ہوگا یہ جس طریقے سے بہت زیادہ نقصان دے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آج تک کوئی ایک کال جو مطلب آپ نے ریکارڈ کی ہے کوئی آج تک نہیں سنائی نہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, جو آپ کے پاس میں جو درمیان میں فرق پڑا نا, اگر ٹی وی کا کوئی فنکار آپ کو کرنا چاہے تو فوراً اس کی کام مل جاتی ہے, جیسے کہ ابھی میرے مسلم صاحب نے کی, یا روزانہ سنتے ہیں جو 3 کار آپ کو کرتے ہیں ان کی کار فوراً مل جاتی ہے. جبکہ دوسرے جو ہے بیچارے 1 مہینے سے ڈرائیو کر رہے ہیں, 2 ماہ سے ڈرائیو کر رہے ہیں, جنہوں نے لاہور سے شروع کی اور کراچی پہنچ گئے ہیں, لیکن آج تک میری بات نہیں ہو سکی. وہ الگ بات ہے کہ انڈیا ایک دوسرا ہے,
जी सरफराज साहब आपके मशवरे लिख लिए हैं, हम यकीनन मुकाम बाला तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल अपना टाइम जाया करता तो करें, जी बिल्कुल। आप कोई सवाल करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रायद अफजल साहब जी बहुत शुक्रिया जी। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपको फोन करने का। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब बात कर रहे हैं? आबिद निजामानी बात कर रहा हूँ। आबिद निजामानी साहब, खुशामदीद नाइट टाइम ट्रांसमिशन में। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास है, शुक्रिया, अल्लाह का करम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। नहीं, मेरा सवाल ये है रायत साहब से जी कि जो भी कुछ किया जाता है एजुकेशन हो या कुछ भी हो, सिर्फ हमें बड़े बड़े शहरों को ही देखते हैं। हमारे जैसे मुल्की बहराइयाँ हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं करते। वहाँ तो हमारी जो भी एजुकेशन है वो पसमानदा ही पड़ी हुई है। जैसे जैसे वो बैकवर्ड है, तो उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो भी कुछ एजुकेशन के लिए होता है वो सिर्फ बिजनेस पॉइंट पे हो रहा है। जी जनाब, इसके बारे में जी पूछ लेते हैं इनसे, यकीन पूछते हैं। आपका सवाल हमने नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। देखते हैं अब मेरे साथ इस टेलीफोन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? सरफराज बोल रहा हूँ। आप कौन साहब? सरफराज साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं भावलपुर से। बहावलपुर में। सरफराज साहब आप इस वक्त पीटीवी नाइट टाइम ट्रांसमिशन में लाइव हैं। मैं आपका मेजबान याकूब माको बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिन मैं प्रोग्राम देखा था रात को टीवी में जी। तो डॉक्टर महमूद मुगल साहब इसमें तशरीफ लाए थे। जी जी बड़ी इम्प्रेसिव शख्सियत है उनकी, बड़ी इनकी शख्सियत के बारे में काफी कुछ मालूम हुआ। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि ऐसे लोग हमारी माशरे में भी हैं और ये जनरेशन के लिए हमारे साथ या जनाब वो हमें इतना कुछ देते हैं। तो मैं इनकी मिसालें फिर मैंने घर जाके प्रोग्राम मेरी वाइफ नहीं देख रही थी, मैंने फिर उसको बताया कि किस तरह बच्चों की ट्रेनिंग की जाती है। डॉक्टर साहब किस तरह उनकी मदद उनकी ट्रेनिंग की है। सर आपकी करम नवाजी। रायत साहब हमसे हमारे सूरज हैं, आज चांद हैं हमारे बैठे हैं यहाँ पे। उनकी गुफ्तगू सुनी है जी, इसमें भी ये काफी कुछ इल्म हुआ। लेकिन सवाल तो यही है कि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये ओवरऑल बता दें कौन सी चेंज हैं जिनको ये डील कर रहे हैं मुल्तान में या भागलपुर के एरिया में, ताकि हम भी बच्चों को उनकी गाइडलाइन में या उनके जो कोर्सेज हैं वो तरीके से ट्रेनिंग दें। जी सरफराज साहब आपका सवाल डॉक्टर महमूद मुगल ने नोट करिए। बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया भागलपुर से। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। खुशामदीद नाइट टाइम ट्रांसमिशन में। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जुनैद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जुनैद साहब कहाँ से? लाहौर से जी। लाहौर से जी। कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जनाब अली। सर आज का प्रोग्राम देखा जी एंड आई मस्ट से इट्स एन आई ओपनर। जी सर। राय साहब से बात कर सकते हैं? जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहली बात तो ये कि शायद मेरी 35 साल जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ऐसे शख्स की बातें सुनने को मिली जो मुझे एहसास हुआ कि यार कुछ सोच उल्टी सी है पर मेरे ऐसी ही है। जिस तरह कॉलेज के जमाने में मैं देखता रहा कि एक शख्स डॉक्टर बन रहा है पर उसके सर पे इस्लामत भी थोपी जा रही है, पाकिस्तान स्टडीज भी थोपी जा रही है, उसको उर्दू भी थोपी जा रही है, उसको ज्योग्राफी भी पढ़ाई जा रही है। जिस चीज में उसने पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जा रहा। उसी तरीके से मैंने आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई कोई ऐसा शख्स नहीं। पहले तो मैं सर मदद से पूछना चाहूंगा कि आप हम में से ही हैं? अगर हम में से हैं तो आप इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हैं। पिछले 50 साल में तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया अपने लिए, तो आप कहाँ से हम में से आ गए? और अगर आपको कोई बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है कि लाहौर में कोई है तो प्लीज डू लेट मी नो, क्योंकि मेरी 2.5 साल की बेटी है और मैं पिछले कोई 3 माह से सिर्फ ढूंढता फिर रहा हूँ कि मैं किस इंस्टीट्यूट में भेजूँ इसको कि कल को एक अच्छी इंसान, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की बन सके। मुझे बहुत बड़े बड़े नाम नजर आते हैं,
مجھے LGS نظر آتا ہے, مجھے بیکن ہاؤس نظر آتا ہے. شکریہ جنید صاحب, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں اپنے بچوں کو کہاں سے جاؤں. انشاءاللہ رائٹ صاحب آپ کو جواب دیں گے. جی جناب, کال کرنے کا شکریہ جناب. تھینک یو سر. جی اب دیکھتے ہیں ایک اور کال لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کریں کہ ہم جو آپ کے میزبان ہیں PTV نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن وہ یقیناً آپ کے پاس بار بار آتے ہیں, ایک سے زیادہ بار آتے ہیں, آپ ہم سے گفتگو کرتے رہتے ہیں. اگر آپ ہمارے مہمانوں سے زیادہ گفتگو کریں گے تو یقیناً یہ ٹرانسمیشن کا لطف بھی بڑھے گا. اور دوسری بات یہ کہ بنیادی طور پہ یہ ہمارے نہیں, یہ آپ کے مہمان ہیں, تو آپ ان سے گفتگو زیادہ سے زیادہ کریں. اور ایک بار پھر یہ گزارش دوہرا دوں کہ سوال آپ جب ہمیں ٹیلی فون کریں اس وقت نہ سوچنا شروع کریں, پہلے سے سوال سوچ کے رکھیں, فریز کر کے رکھیں, مختصر اور جامع اور ٹو دی پوائنٹ اگر آپ سوال کریں گے تو یقیناً بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کال ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی آپ PTV نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں اس وقت براہ راست ہیں. کون سا بول رہے ہیں؟ کون سا بول رہے ہیں؟ آپ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز کم کر دیں پلیز. اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز کم کر دیں. ہلو جی سر, 5ویں کلاس کے بعد ہی انگلش لینگویج شروع ہوتی ہے. جی تو عثمان صاحب میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی, آپ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز کم کر دیں اور ٹیلی فون سے بات کریں. تو یہ انگلش لینگویج جو ہے نا وہ پہلی کلاس سے شروع ہونی چاہیے. جی آپ کا سوال یہی ہے, یہ مشورہ آپ دے رہے ہیں؟ جی آپ کا بچوں کی رہنمائی ہوگی. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا مشورہ نوٹ کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہدایت صاحب سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ نے فون کیا ہمیں. جی اس پہ دیکھ لیتے ہیں ابھی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب. نظامانی جناب علی تا ٹھیک ہے, خیریت ہے؟ ہاں دعائیں تمہاری طبیعت کی ہے. شکر ہے. جی رائد صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. آپ سے سوال کرنا تھا. جی جی رائد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حالات ہے؟ جی آج کل جو انسٹیٹیوٹ کھل رہے ہیں شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف کمائیوں کے پیچھے ہیں. آپ ان پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ وہ صرف اپنی ان کا مقصد ہے عوام میں سے جو ہے نا پیسے کمانا, وہ پڑھائی کا اتنا جام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. محمد مغل صاحب. جی جی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ سائڈ میں بیٹھا ہے. جی جی مجھے سلام چاہیے. السلام علیکم. کیا نام ہے؟ الحمد للہ. ہے نا, آدھا مہربانی. السلام علیکم. شکریہ جی, تھینک یو. جی دیکھتے ہیں اس وقت کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عیشا نظامانی ٹھری سے بول رہی ہیں آپ. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ لوگ الحمد للہ. راج صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی راحت صاحب سے بات کریں آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن ہے کہ یہ جو ٹیچر ہوتی ہے ان کے پوائنٹ بتائیں کہ کس پوائنٹ پر وہ پڑھائے بچوں کو, دوسرے جو آپ ٹریننگ دیتے ہیں ٹیچروں کو, جی جی ان کے بارے میں تھوڑا پوائنٹ بتائیں. جی عیشا آپ کا سوال ڈاکٹر محمود مغل صاحب نے نوٹ کر لیا. ابھی تھوڑی دیر میں راحت صاحب کو گزارش کریں گے کہ اس سوال کا جواب دیں. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں فون کیا. اللہ حافظ. تو جن خان سوال آپ لے کر لیا. چلے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں ابرار احمد نظامانی بات کر رہا ہوں. ابرار نظامانی صاحب کہاں سے؟ جی کھری سے بات کر رہا ہوں. جی جناب. یعقوب صاحب مجھے جانتے ہیں؟ جناب ہم بھی آپ کو جانتے ہیں. آپ راج صاحب سے سوال کرنا چاہیں گے؟ جی راج صاحب سے سوال کرنا ہے. جی جی پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حالت؟ جی آپ پاکستان کے آل ٹیچرز اور آل اسٹوڈنٹ سے کیا ہدایت دینا چاہتے ہیں آپ ان کو؟ جی جناب شکریہ نظامانی صاحب. یہ سوال کرنا تھا. جی جی بالکل, یہ سوال پہنچا دیں گے ہم. ماکو صاحب نے نوٹ کر لیا, آپ کی کال کرنے کا بہت نوٹ کر شکریہ. لیا. ابھی راج صاحب اس سے پہلے کہ یہ انہوں نے جو ہمارے ناظرین نے سوال کیا ان کے جوابات ہم آپ سے لے رہے ہیں. ایک ساری گفتگو کے دوران ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ اتنا جو آپ کام کر رہے ہیں, کوئی سرکاری سطح پہ آپ کی کوئی حوصلہ افزائی ہوئی, آپ نے گورنمنٹ لیول پہ کوئی کام کیا ہے یا نہیں؟ جی ہمیں سرکاری سطح پہ جو سب سے زیادہ حوصلہ افزائی ملی ہے, صدر پرویز مشرف کی سربراہی میں ایک ادارہ بنا ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ, جس کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر نسیم اشرف. تو ہمیں پاکستان بھر میں پھیلانے میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے. ڈاکٹر نسیم اشرف آئے, انہوں نے کراچی میں ہمیں ڈسکور کیا اور انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم پورے ملک میں کام کریں.
اور ان کے آنے کے بعد ہم ان کے ساتھ جڑے اور اس وقت الحمدللہ ہمارے دفاتر جو ہیں وہ کراچی سے لے کے پشاور تک پھیلے ہیں. تو اس میں ان کا بہت دخل ہے. گورنمنٹ کی چھوٹی سی سرپرستی ایک تنظیم کو, ریسرچ آرگنائزیشن کو کہاں کا کہاں پہنچا دیتی. تو اچھا, کسی کو گورنمنٹ کا کوئی ماڈل اسکول یا کسی نے آپ نے کوئی مدد کی گورنمنٹ کے اسکول بنانے میں, اس کو کوئی سیٹ اپ بنا کے؟ بدقسمتی سے ہمیں اس میں کوئی بہت زیادہ نہیں سکسیس نہیں ملی, کیونکہ ہمارا ایک بیوروکریٹک نظام ہے. ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں جن میں بہت سے لوگ بہت سی تنخواہیں لے رہے ہیں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشن کو برداشت نہیں کیا جاتا. تو وہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, تو وہ ڈاکٹر نسیم اشرف نے تو بہت اچھی طرح اپلائی کی اور جگہوں پہ وہ نظر نہیں آتی. اچھا جی, آپ کا جو نصاب ہے وہ ہائر ایجوکیشن یا کسی اس کے جو ماڈل اسکول ہے ہائر ایجوکیشن کے, اس میں آپ کا نصاب ہے؟ نہیں, ہمارے ہائر اسکول کے کسی میں نہیں ہے. ہم نے فوکس کیا ہوا پرائمری ایجوکیشن کو, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ پیدا کر سکیں پرائمری ایجوکیشن کے اوپر کہ جو ان یونیورسٹیز میں اس قسم کی ریسرچ کر سکیں جو ہمارے بہت اچھے ڈاکٹر عطاء الرحمان چاہتے ہیں. اس قسم کے ریسرچر کی جو ڈیولپمنٹ ہے جو ڈاکٹر عطاء الرحمان چاہتے ہیں وہ پرائمری ایجوکیشن پہ ہو جاتی ہے. تو ہم پرائمری ایجوکیشن پہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر عطاء الرحمان کے آرگنائزیشن کو کچھ لوگوں نے کراچی میں ایک اسکول سیٹ اپ کیا ہے, اور اس میں سارا کا سارا نصاب اور ٹریننگ وغیرہ ہم سے لی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو سارا زور دے رہے ہیں وہ بچوں کی تعلیم یا تعلیم بالغاں ان پہ دے رہے ہیں, تو اعلیٰ تعلیم جو درمیان میں آتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بہرحال اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک بنیاد کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس سے آگے بڑھ کے کام کرنے کے لیے جس قسم کے ریسورسز کی, فائنینشیل ریسورسز کی ضرورت ہے وہ ہماری غالباً کوئی بھی آرگنائزیشن کے پاس نہیں ہے. اچھا جی, یہ سوال تھے جو نور صاحب نے تلاوت سے پوچھا تھا. پہلا سوال آپ سے کہ آپ کی شادی کب ہوئی؟ ہم چاہیں گے کہ جو سوال ہمارے پاس نوٹڈ ہیں تو ہم آپ سے آہستہ آہستہ پوچھتے جائیں. جی جی, تو پہلا تو یہی بتا دیں کہ جی آپ کی شادی کب کی؟ شادی جی میری والدہ جب حیات تھی تو وہ پڑوس میں گئیں, وہاں ایک لڑکی تھی تو انہوں نے وہ دیکھی, پسند بھی آ گئی, انہوں نے انکار کر دیا کہ جی یہ اسکول ماسٹر سے ہم شادی نہیں کرتے. اس کے بعد ایک اور لڑکی کے پاس وہ گئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے امریکہ سے پڑھ کے اس لیے کر دیتے ہیں, اپنی ڈگریاں دکھائیں پہلے. مطلب آپ انٹری میں آتے شادی سے پہلے, تو وہاں میں نے انکار کر دیا کہ وہ شادی کیا جو ڈگریاں دیکھ کے کی جائے. تو پھر بالآخر میری بہن نے اپنی نند سے پھر اس کو پکڑ لیا اور اس نے میری شادی کروا دی. یہ صاحب نہیں گئے ہوں گے. اچھا, پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ لاہور میں آپ کا کوئی جی ہمارے الحمدللہ ہم اس وقت آپ کہہ لیجئے الحمدللہ کہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر چکے ہیں. پچھلے 6 مہینے میں غالباً کو 500 لاہور کے اسکولوں نے ہمارے اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے, اور عام لوگوں کو بھی دعوت ہے کہ جب ہم کسی اسکول میں فری ٹریننگ کرائیں تو وہ آ کے خواتین اس میں بیٹھ سکتی ہیں, وہ فری ٹریننگ لے سکتی ہیں. تو وہ ہمارے آفس میں فون کر کے یہ معلومات لے. اچھا, ڈاکٹر اعجاز وارث صاحب نے فون کیا تھا, انہوں نے آپ سے 2 سوال کیے. پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آج کل کا جو امتحانی رشتہ ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی دیکھیے, ہمارے ہاں 2 گروپ ہیں لوگوں کے, ایک جو الٹریٹ ہے اور ایک وہ سوڈو لٹریٹ ہیں, جعلی اگر سوڈو کا جعلی ہے جی, کہ جو ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جہاں رٹا لگ رہا ہے. مجھے فرینکلی اسپیکنگ ذاتی طور پہ الٹریٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ الٹریٹ ہے. جو ہمارے اسکولوں میں یہ رٹا لگا کے اس امتحانی نظام سے جو لوگ نکال رہے ہیں نا, وہ ہمارا نائٹ میئر ہے, بھیانک خواب ہے. کیونکہ وہ سمجھ تو رہے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. 21ویں صدی میں جو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, یہ رٹے والا سسٹم اس فرد کو نہیں کریٹ کر رہا. ماں باپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں, لوگ ساری رات بیٹھ کے رٹا لگاتے ہیں, اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے ان کے پاس پرسنٹیج تو ہوتی ہے لیکن جو برین پاور چاہیے وہ نہیں ہوتی. تو آپ 16 سال کی ایجوکیشنل لائف کے بعد باقی کے 40 سال جو ہیں وہ 97% اپنے ماتھے پہ لکھ کے نہیں سروائیو کر سکتے. اس کے لیے صرف برین کام کرتا ہے, اور ہماری ایجوکیشن میں برین نہیں ڈیولپ کر رہے. اچھا, وہ تھوڑی سی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. جو نور الحسن صاحب نے سوال پوچھے تھے, ان میں ایک سوال تھا کہ آپ مایوس اگر ہو جاتے ہیں تو
کیا کرتے ہیں. ایک بات تھی انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ مطلب کون سی جو وصف ہے والدین کی جو آپ کی گھٹی میں ہے. جی پہلا تو یہ کہ ہمارا تعلیم و تحقیق کے اس سفر میں مزید آگے بڑھنے کے لیے اس انٹرویو کا دوسرا حصہ ختم ہوا. اس سفر میں مزید آگے بڑھنے کے لیے انٹرویو کا تیسرا حصہ ضرور دیکھیے. رائد افضل ڈائریکٹر ایسٹ کی تعلیمی کوششوں پر مبنی یہ انٹرویو پی ٹی وی کی تاریخ کا دوسرا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا طویل انٹرویو ہے. اس انٹرویو کے نتیجے میں شروع ہونے والا تعلیمی انقلاب آج پورے ملک میں پھیل رہا ہے. 1600 سے زیادہ تعلیمی ادارے آج رائد افضل اور ان کی ٹیم کی تعلیمی تحقیق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ انٹرویو 5 حصوں پہ مشتمل ہے. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.eastonline.com.pk. تعلیم و تحقیق کے اس سفر میں مزید آگے بڑھنے کے لیے ملاحظہ کریں انٹرویو کا تیسرا حصہ. یہ انٹرویو 5 حصوں پہ مشتمل ہے. اچھا وہ تھوڑی سی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. جو نور الحسن صاحب نے سوال پوچھے تھے, ان میں ایک سوال تھا کہ آپ مایوس اگر ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. ایک بات تھی انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ مطلب کون سی جو وصف ہے والدین کی جو آپ کی گھٹی میں ہے. جی پہلا تو یہ کہ ہمارا آرگنائزیشن میں کوئی 80 لوگ ہیں اور ہم نے بہت ہی فیملی انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے. یعنی میری بیوی جو ہے وہ ساری آرگنائزیشن کے لڑکوں کی بھابھی ہے اور اس کو سارا دن فکر رہتی ہے کہ میں نے اس لڑکے کی بھی شادی کرانی ہے اور اس کو بھی کرانی. تو ہم ایک ساتھ ہی سوتے ہیں, ایک ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. تو ڈپریشن ہو تو پشاور سے لے کے کراچی تک کسی بھی ہم آفس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا دکھ شیئر کر لیتے ہیں. اور وہ دکھ بہرحال ہوتا ہے. دکھ آپ کو آگے بڑھنے میں بہت مدد دیتا ہے. جب آپ اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ انسان اتنے پھر رہے ہیں, ان کے دماغ کے اوپر یہ جو چیز پڑی ہوئی ہے یہاں پہ 2-2.5 پاؤنڈ کی, یہ اگر کمپیوٹر میں اس کو لایا جائے تو یہ بر اعظم آسٹریلیا کے سائز کا کمپیوٹر بنانا پڑے گا. یہ 1400 گرامز کی جو چیز ہے. جی دس ول ٹیک پروسیسر کمپیوٹر آف سائز آف دا کانٹیننٹ آسٹریلیا, اور وہ ویسٹ ہو رہی ہے, بالکل ویسٹ ہو رہی ہے. اور دوسری قومیں اپنے لوگوں کی برین پاور سے کیا کچھ کر رہی ہیں. تو آپ کو دکھ ہوتا ہے. تو پھر ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ہم کسی چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, ساتھ اپنا دل ہلکا کرتے ہیں. بڑی بات کی. پروفیسر محبوب صاحب نے فون کیا تھا, انہوں نے جام شور بتایا تھا, غالباً سندھ یونیورسٹی جام شور سے انہوں نے فون کیا ہوگا. انہوں نے پوچھا تھا کہ جی پرائمری تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے یا نہیں. جی دیکھیے ایک بہت چھوٹا سا پرنسپل ہے. آج کی دنیا میں بھی جو ڈیولپڈ نیشن ہے وہ اور پری ہسٹورک ٹائم میں بھی صرف ان قوموں نے ترقی کی ہے, آج بھی وہ ڈیولپڈ ہیں جو اپنی زبان میں ایجوکیشن دے رہی ہیں. آپ کسی ایک کنٹری پہ پوائنٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو یہ ترقی یافتہ ہے, اس نے اپنی قومی زبان میں تعلیم نہیں دی اور یہ ترقی یافتہ ہے. یہ اگینسٹ ہیومن نیچر ہے, ایسے نہیں ہوتا. آپ ترقی تب کرتے ہیں جب آپ نظریات کو سمجھ کے, چیزوں کو سمجھ کے ان میں سے نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں. وہ صرف سمجھ جو ہے اپنی زبان سے آتی ہے. ہم انگلش سکھا دیں, کتنے اچھے ہم انگلش میں ہو جائیں, ہماری قومی ترقی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ہماری قومی زبان کے اندر ایجوکیشن کے ساتھ. گجرات میں سے افضل مغل صاحب نے فون کیا تھا, انہوں نے پوچھا تھا کہ وہاں کیا آپ کے وہ برانچز ہیں اور غریب آدمیوں کے لیے سلیبس میں کیا ہے آپ کے. جی بہرحال ہمارے ساتھ چونکہ ایک لمیٹیشن ہے کہ ہم ایک پرائیویٹ انٹرپرائز ہیں, ہم کسی آرگنائزیشن سے ڈونیشن نہیں لیتے, تو ہماری پہنچ ابھی تک اپر مڈل اور
कुछ किसी हद तक लोअर मिडिल क्लास स्कूलों तक हुई है। जो हमें मदद मिल रही है नेशनल कमीशन से फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट से, तो वो हमारे लिटरेसी प्रोग्राम को 3, 4, 10 को नीचे लेवल पे मुतारिफ करा रहे हैं। मर्दान की मिसाल लीजिए, मर्दान जैसे बैकवर्ड से बहुत से इलाकों के अंदर बहुत से लोगों ने 3 महीने में उर्दू लिखना पढ़ना सीखा है। 3, 4, 10 अगर आप एलाबोरेट कर दें। ये तरीका ये है, ये आप कह लीजिए कि लॉन्ग जंप है एजुकेशन की। अच्छा, 3, 4, 10 ये लिटरेसी का प्रोग्राम है, फार्मूला है आपका, फार्मूला है जी, जिसमें 3 महीने में किसी फर्द को उर्दू लिखना पढ़ना सिखाई जाती है। ये एक यूनिक प्रोग्राम है कि 3 महीने में वो अखबार पढ़ने और खत लिखने के काबिल हो जाता है। अच्छा, वाह, इस तरह और कोई प्रोग्राम इस तरह का डेवलप नहीं हुआ कभी। इससे पहले जो हमारा लिटरेसी प्रोग्राम था गवर्नमेंट बना हुआ, वो तकरीबन 8 महीने में साइन करना और 3 सेंटेंसेस पढ़ना सिखाता था। अच्छा जी, तो अब ये प्रोग्राम है कि जिसमें 3 महीने में एक फर्द अखबार पढ़ने और खत लिखने के काबिल हो जाता है। अच्छा, 4 में वही फर्द फिर इस हद तक इंग्लिश पढ़ने लगता है कि वो आईटी की इंस्ट्रक्शंस को समझ सके और आईटी के ऊपर कमांड्स टाइप कर सके इंग्लिश में। अच्छा, वंडरफुल, जबरदस्त। डॉक्टर साहब, ये तो मतलब आपकी उम्र भी यकीनन नहीं, तो कमाल है। 10 का क्या है, 10 फिर हम उसको जिस दिन वो इंग्लिश की 4 किताबें पढ़ लेता है तो हम उसको आईटी की 6 किताबों की तरफ ले आते हैं, और वो एक बुक करता है, फिर दूसरी करता है, तीसरी करता है, और 10 महीने बाद वो आदमी जिसने वेबसाइट बना लेता है, एक्सेल के ऊपर काम कर लेता है, वर्ड प्रोसेसिंग कर लेता है, ई कार्ड्स डिजाइन कर लेता है, और ई कॉमर्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप उसको आ जाती है। आप मुझे भी 3, 4 जबरदस्त, वंडरफुल। अच्छा, वो आईटी मीडियम जो आप आईटी का बता रहे थे, वो आईटी मीडियम क्या है आपको जो देते हैं? देखिए, अगर हमने अपने बच्चों को, जो वो प्रोफेसर साहब ने कहा ना कि इस रट्टे सिस्टम में से निकालना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका, मौसर तरीका ये है कि हम अपने बच्चों को जो एजुकेशन है वो आईटी मीडियम के थ्रू दें। हम जो भी चीज पढ़ाना चाह रहे हैं वो सब की सब इंटरनेट के ऊपर उससे कहीं बेहतर अंदाज में वर्कशीट्स, लेसन्स, असेसमेंट्स वो सब मौजूद है। अगर हम लोग उस तक जाएं और उससे बच्चों को मुतारिफ कराएं कि जो वो इतना सारा टाइम चैटिंग में और इसमें और उसमें ज़ाया कर देते हैं, वही इंटरनेट को इस तरह एज ए लर्निंग टूल इस्तेमाल करने लगे, तो हम लोग एक बहुत लॉन्ग जंप लगा सकेंगे एजुकेशन में। अब हम टीचर्स को सिखा रहे हैं कि क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में आप आईटी को कैसे यूज करें हर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। छोटी सी मिसाल जी, इस्लामियात भी आप बहुत इफेक्टिवली आईटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं। हम सबको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे। मुझे इंटरनेट में जाके पता चला कि वो सीधा मदीना नहीं गए थे, वो ऐसे ऊपर गए थे और फिर वो वहां तशरीफ ले गए थे, क्योंकि वो कुफार मक्का से बच रहे थे। ये चीज इतनी खूबसूरती से इंटरनेट पे ग्राफिकली मौजूद है कि वो क्या रूट था जो उन्होंने लिया था कि बच्चों को ना सिर्फ ये कि हिजरत 2 मिनट में समझ में आ जाती है, बल्कि वो हमारे नबी की फरासत से मुतासिर होते हैं कि देखिए उन्होंने सीधा रास्ता नहीं लिया, किस तरह प्लानिंग करके गए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त। सोहेल साहब ने पूछा था सर कराची से कि ये जो सारी जबानें सिखाई जाती हैं बच्चे को, तो उसके फिर स्किल्स कैसे डेवलप हो सकते हैं? जी देखिए, ये बच्चों में प्राइमरी क्लास तक 4 जबानें सीखने की खुदादाद एबिलिटी होती है। सिंगापुर में 4 जबानें सिखाई जाती हैं, तकरीबन तमाम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 4 जबानें सिखाई जाती हैं। ये एबिलिटी जो उनके पास है कि आप उनको मुख्तलिफ जबानों का एक्सपोजर दे सकते हैं। अप्रोच आपकी ठीक होनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ एक छोटा सा मसला है, हमने फॉरेन सिलेबस अडॉप्ट कर लिए हैं, बाहर की किताबें अडॉप्ट कर ली हैं, जिसमें इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज सिखाई जाती है, मादरी जबान सिखाने की वो किताबें हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जानी चाहिए। हमारी अप्रोच गलत है, वरना आप जबान सिखा सकते हैं, बच्चों को जबान सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं, तमाम नजरियात जो हैं, तमाम साइंस जो है, वो आपको अपनी ही जबान में पढ़ानी चाहिए।
اچھا راحت صاحب آپ کے لیے فون کیا تھا منور مہدی صاحب نے لاہور سے, ان کا جواب تو آپ نے دے دیا. ڈاکٹر محمود مغل صاحب نے جو آپ سے سوال پوچھا تھا لاہور میں آپ کے اسکول کے حوالے سے. نوشین عرفان صاحبہ نے سوال آپ سے دو کیے, دونوں کو ملا کے میں ایک سوال بنا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے پوچھا کہ اسلام آباد میں آپ کے کون سے ادارے یا اسکول وغیرہ ہیں. دوسرا انہوں نے پوچھا کہ ان کی 2 سالہ بیٹی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ اس کے اندر ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہو, آپ کیا سجیسٹ کریں؟ جی, جہاں تک اسلام آباد میں ہمارے اسکولوں کا تعلق ہے تو الحمدللہ کافی سارے اسکول ہمارے سسٹم کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. وہاں پہ جاننے کے لیے کہ کون سا اسکول ہے تو وہاں پہ ہمارا نمبر 41000125 ہے, 41000125. جہاں تک ان کا انٹرسٹنگ سوال تھا کہ 2 سال کی بچی کے ساتھ کیا کریں, تو آپ اس کو اپنے لیپ پہ بٹھائیں, اپنے ساتھ لگائیں, گود میں بٹھائیں, سینے سے لگائیں. ایک کتاب کھولیں جس کے اندر اینیملز کی پکچرز ہوں, اور پھر آپ ساؤنڈ نکال کے اس کی ایسے ہی کوئی بات سنانا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ کہ یہ گوٹ ہے, اس نے کہا میں جا رہی ہوں, میں. سامنے سے کرو آ گیا, کرو نے کہا میں بھی جاؤں گا. اس طرح وہ دونوں چلے, راستے میں ایک کاؤ آ گئی, کاؤ نے کہا میں بھی جاؤں گی. اس سے اس کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو گیا. زبردست. جی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی سوال تھا؟ کیا سوال اچھا سر, سفید صاحب نے راولپور سے پوچھا تھا کہ آپ کن کن شہروں میں کام کرتے ہیں؟ جی, ہمارے اس وقت آفیسز کراچی, لاہور, مظفر گڑھ, اسلام آباد اور پشاور میں الحمدللہ قائم ہو چکے ہیں. وہاں کے اسکولوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہماری کوشش یہ ہے کہ انہی بڑے شہروں کو بیس بنا کے پھر ہم اور چھوٹے شہروں کو. اچھا راحت صاحب, اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا. عابد نظامانی صاحب نے ٹھری سے فون کیا تھا, انہوں نے پوچھا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹ جو شروع ہوتے ہیں وہ صرف بڑے شہروں تک کی محدود ہوتے ہیں, کیا آپ کا اس پروگرام کو دیہی علاقوں تک لے جانے کا کوئی پروگرام ہے؟ دیکھیے, ہمیں دیہی علاقوں میں لے جانے میں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نیشنل کمیشن آیا, ان کے پاس پیسے تھے, انہوں نے کہا جی آپ 3, 4, 10 کا پروگرام جو ہے دیہی علاقوں میں لے کے جائیں, تو ہمیں سکسیس ہوئی, ہم دیہی علاقوں کی طرف بڑھے. ویری فرینکلی فی الحال ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اپنی ٹیمز کو دیہی علاقوں کی طرف بہت زیادہ پھیلا سکیں. یہ ہماری اتنا بھی جو ہم کر رہے ہیں تو اس میں میں تو ایک ظاہر ایک آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ہمارے لوگوں کی ہمت کا, محنت کا بہت دخل ہے کہ جو موٹر بائکس پہ آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے پورے ملک میں بارشیں ہو رہی تھی, ان بارشوں میں ہمارے لوگ جو اسکولوں تک پہنچے ہیں, ورک شاپس کرائی ہیں, تو لاہور میں بھی اور پشاور میں بھی ہمارے لڑکے موٹر سائیکلوں کے ان کے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں. پشاور میں جو ہمارے صاحب ہیں ان کے سر پہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں, میں نے ان کو کہا بھائی تم مت جاؤ, انہوں نے کہا نہیں رہے بھائی, بہت سے اسکول انتظار کر رہے ہیں, مجھے وہاں پہنچنا ہے, اور وہ ان ٹانکوں کے ساتھ اسکولوں میں جا کے ورک شاپ. یہ جذبہ ہے کام کرتا ہے. اچھا, گجرانہ والا سے عثمان صاحب کی ایک رائے تھی کہ جو انگریزی ہے وہ پہلے سے ہی مطلب پہلی کلاس سے رائج ہونی چاہیے. یہ ان کی رائے صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, پڑھائی جانی چاہیے, بطور زبان پڑھائی جانی چاہیے, لیکن اس کو سائنس, سوشل اسٹڈی, ان چیزوں کو مسلط بہرحال نہیں کرنا چاہیے. وہ ان کی رائے ٹھیک ہے. اچھا, عطاءاللہ نظامانی صاحب نے فون کیا تھا, انہوں نے پوچھا کہ جی آج کل جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھولتے جا رہے ہیں وہ کمائی کے سلسلے میں دھڑا دھڑ گلی گلی میں اسکول کھل رہے ہیں, شعور وہ کوئی نہیں ڈیولپ کر رہے, اس مسئلے کا کوئی حل آپ کے پاس؟ دیکھیے, مجھے اپنے ایجوکیشنل ٹائم میں 33 کنٹریز کا ایجوکیشن سسٹم آبزرو کرنے کا موقع ملا ہے. 33 جتنا کمرشلزم ایجوکیشن میں ہمارے ملک میں ہے, میں نے ان 33 میں سے کسی میں بھی نہیں دیکھا. اچھا. اور ان 33 میں بہت سے پسماندہ ممالک شامل ہیں کہ جو ہم سے کہیں زیادہ غریب ہیں, لیکن جو کمرشلائزیشن ہمارے ملک میں ایجوکیشن کی ہوئی ہے وہ میں نے 33 میں نہیں دیکھی, اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ